نعت خواں اس کا ایک اپنی عزت ہے، ایک تکریم ہے، اور اس میں عمومی طور پر جو غلطی ہوتی ہے نا وہ محفل کو منعقد کرنے والے کی طرف سے ہوتی ہے. صحیح. کہ اگر محلے کے کوئی علامہ صاحب بیٹھے ہوئے ہوں جن کو کوئی جانتا نہ ہو اور ایک مشہور نعت خواں کوئی آ جائے تو بعض اوقات وہ جو بانیان محفل ہوتے ہیں نا، چاہے نعت خواں کی اس میں انٹینشن نہ بھی ہو، لیکن وہ بانیان محفل جو ہے وہ علامہ صاحب کو بالکل سائیڈ میں کر دیتے ہیں. تو یہاں پر نعت خواں کا کردار اپنا یہ ہونا چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ اگر اسٹیج پہ کوئی عالم دین بیٹھا ہوا ہے تو وہ اس عالم دین کو اپنے سامنے لے کر بانیان محفل کو یہ بتائے کہ تمہارا یہ رویہ اچھا نہیں ہے، کیونکہ ایک عالم دین کا مقام و مرتبہ بڑا بلند ہے. کیا بات تو ہے. یہاں پر پھر ایک آپ کو انداز نظر آ جائے گا کہ آپ ایک نعت خواں جو ہے وہ بتا رہا ہے اپنے عمل سے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جو وارث ہیں نا، جن کی میں نعت پڑھ رہا ہوں، ان کے وارثین کی تعظیم بھی کر کے دکھا رہا ہوں. سبحان اللہ. پھر اسی طریقے سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پر جو نعت خواں حضرات ہوتے ہیں، بعض، میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا، بعض افراد کی بات کر رہا ہوں، اور یہ ہماری باتیں اس کو بری لگیں گی جو سدھرنا نہیں چاہتا اور جس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اس کو بہت برا لگے گا، اور جس کے اندر یہ اوصاف نہیں ہیں وہ تو ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا انشاءاللہ. تو اب بعض حضرات جو ہے نا وہ نعت خواں حضرات یہ کرتے ہیں کہ علماء سے بالکل ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں بہت سے معاملات کے اندر. تو یہ جو علماء سے ڈائریکٹ ہونے والا رویہ ہے نا، یہ عموماً بے عمل نعت خواں ہوتے ہیں. اللہ. یہ نہ نمازیں پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو، اور یہ نجی محفل کے اندر آپ کو رقص و سرور کی محفل میں بھی نظر آئیں گے. اللہ. یہ وہ نعت خواں حضرات ہوتے ہیں. اچھا، پھر تیسری چیز یہ کہ ہمارے یہاں پر جو ایک محفل ہوتی ہے نا، اس کے اندر بعض اوقات یہ بھی کچھ نعت خوانوں کا وتیرہ ہوتا ہے کہ بھئی میں آ گیا ہوں نا تو اب چاہے عالم کا بیان چل رہا ہو، چاہے کچھ بھی ہو رہا ہو، میں اس محفل کے اندر اب میں آیا ہوں نا تو وہ ساری چیزیں ختم کرو، مجھے بیٹھاؤ، ورنہ اس کو برا لگ جائے گا. یہ انداز بھی اچھا نہیں ہے. ایک اور بات یہ کہ اگر کسی نعت خواں کو کوئی مجبوری نہ ہو، واقعتاً جو مجبوری ہوتی ہے نا کہ کہیں ٹائم کا وعدہ کیا ہے، نہیں پہنچوں گا تو مسئلہ ہو جائے گا، تو عالم دین کا محفل میں بیان شروع ہو چکا ہو نا تو وہ سن کر اٹھا جائے. اب یہ دیکھیں، آپ علم کا جو ادب ہے نا وہ اپنی جگہ پر رہنا چاہیے. اب اگر مثال کے طور پر ایک عالم دین کا بیان چل رہا ہو اور اس میں جو ہے وہ نعت خواں درمیان میں آ کر یہ کہے کہ حضرت مجھے جانا ہے، اور وہ کسی بھی محفل کے اندر جو وہ بیان سنے ہی نہ، تو وہ پھر سیکھے گا کب؟ تو اگر آپ مثال کے طور پر دن میں 4 محفلیں کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یار ایک محفل کے اندر جو ہے وہ علامہ صاحب کا بیان بھی ہے، تو آپ 3 محفلیں کریں، چوتھی محفل کے اندر جا کر آپ بیان سن لیں، اس میں آپ شرکت کر لیں، تاکہ ایک یہ بھی رویہ نہ رہے کہ نعت خواں اور علماء کے درمیان بظاہر گیپ نظر آتا ہے، وہ گیپ بھی ختم ہو جائے. تو یہ تمام چیزیں اختیار اگر کر لیتے ہیں تو پھر ایک جو ہمارے یہاں پر خواہ مخواہ کی جو وہ کشمکش ہے نا کہ نعت خوانوں کو ایک الگ گروپ کر دیا، علماء کا ایک الگ گروپ کر دیا، یہ ختم ہو سکتا ہے بہت اچھے انداز سے. اور دوسری بات یہ کہ جو با ادب نعت خواں ہیں ان کو یہ چاہیے کہ اگر وہ کسی طور پر دیکھتے ہیں نا کہ کہیں پر نعت خوانی میں خرافات ہو رہی ہیں تو وہ خود اٹھ کر اپنے شعبے کی اصلاح کریں. صحیح. اگر علماء کہتے ہیں تو بعض اوقات نعت خوانوں کو برا لگ جاتا ہے، لیکن اگر نعت خواں خود اٹھ کر کہے گا کہ بھائی ہمارے شعبے کو نا اس طرح کے غلط چیزوں سے دور رکھا جائے، پاک رکھا جائے، جیسے علماء سو کی، علماء ربانیین علماء سو کی رد کرتے ہیں نا، تو علماء سو کو رد کرنے کے لیے جب علماء ربانیین موجود ہوتے ہیں تو پھر تیسرا درمیان میں کوئی اور نہیں آ سکتا. صحیح. اسی طریقے سے جو باعمل نعت خواں ہیں، جو اچھے نعت خواں ہیں، وہ خود اپنے شعبے کی اصلاح کریں. تو یہ جو خرافات کچھ نعت خوانیوں کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں وہ انشاءاللہ نظر نہیں آئیں گی. اور آخر میں ایک بہت بڑی چیز ہے جس میں حقوق العباد کا معاملہ ہے، وہ یہ کہ رات کو دیر تک اگر نعت خوانی ہو رہی ہے نا تو بجائے اس کے کہ ساؤنڈ والے کو یہ کہنا کہ بھائی آواز کو تھوڑا اوپر بڑھاؤ اور محلے والے کو پریشان کرو، نعت خواں خود یہ کہے کہ بھائی آواز کو دھیما کر دو، ہم بغیر مائک کے بھی نعت پڑھ سکتے ہیں، لوگوں کے حقوق کو تلف نہیں کریں گے. تو یہ وہ ایک انداز ہوگا کہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا جیسے ہم نے ذکر کیا نا کہ ان کے کلام کے اندر بھی ایک اثر نظر آتا تھا، وہ انشاءاللہ پھر ہم دیکھیں گے کہ نعت خوانیوں کے اندر جو بعض اوقات اعتراضات ہوتے ہیں، بعض غیر جو ہے وہ ہمارے اوپر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ پھر ہمیں ایک اچھا ماحول نظر آئے گا. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. ہمارا IDS قرآن سے بھی ملاتا ہے، ہمارا IDS